کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جو ہے تابوت کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر جو ہے نہر نیل کے اندر جب پھینک دیا تھا تو وہ تابوت جو ہے تیرتے تیرتے یہاں تک پہنچ گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ فرعون اور فرعون کی بیوی جو ہے آسیہ یہاں پر بیٹھے تھے اور انجوائے کر رہے تھے نہر نیل کو، تو فرعون کی بیوی نے جو ہے نا وہ تابوت دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ وہ اس ایریے کے اندر جو ہے نا وہ تابوت آیا تھا، اس ایریے کے اندر جو ہے نا وہ تابوت آ کے رک گیا تھا، کیونکہ یہ بالکل محل کے قریب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ وہ تابوت ہے، جب تابوت کو کھولا تو دیکھا ایک خوبصورت بچہ تھا۔ قرآن مجید اور احادیث کے اندر جو آیا ہے کہ فرعون کا جو محل تھا وہ نہر نیل کے بالکل ساتھ تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہر نیل ہے اور یہ ہے فرعون کا محل، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے اسٹیچوز دیکھ رہے ہیں، یہ جتنے بھی اسٹیچوز یہاں پر موجود ہیں یہ تمام اسٹیچوز جو ہیں فرعون کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے شکل فرعون کی، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، یہ صحیح سلامت جو ہے اسٹیچو تقریباً، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل کس طرح سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس ایریے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عبداللطیف چوہان، مکہ المکرمہ سے جناب علی آج ہم موجود ہیں مصر کے اندر، اور مصر کے شہر الاقصر کے اندر موجود ہیں۔ لکسر الاقصر دونوں نام کہا جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم موجود ہیں اس جگہ پر جہاں پر فرعون نے شادی کی تھی، جہاں پر فرعون کا گھر تھا، اور جس گھر کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے پلے تھے، میں اس جگہ پر موجود ہوں۔ تو یہ جناب دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم انٹر ہوتے ہیں اس کے اندر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ وہ مقام تھا، کہا جاتا ہے کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے پلے اور بڑے تھے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی انٹر ہوتے ہیں، باقی چیزیں میں آپ کو وہاں پر بتاتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 3 کلومیٹر لمبا راستہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ راستہ جو ہے 2 عبادت خانوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ لاسٹ ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کو دکھایا تھا معبد کرنک، ٹھیک ہے جی، اس کو اور اس کو جو ہے نا یہ ملاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی ہم اس کے اندر انٹر ہوں گے، میں آپ کو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لمبائی جو ہے نا 3 کلومیٹر ہے، 3 کلومیٹر۔ جو فرعون تھے وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، اور فرعون جو ہے نا جو فرائض جو شادی کیا کرتے تھے نا، جو شادی حال جو ان کا تھا تو یہ تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ فرعون جو ہے اس کی رہائش بھی جو ہے نا اس کے آس پاس تھی، اس معبد کے آس پاس تھی، کیونکہ ساتھ میں جو ہے نہر نیل ہے۔ یہ جو آپ اسٹیچو دیکھ رہے ہیں یہ فرعون کے اسٹیچو ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، یقین کریں بندہ دیکھ کے نا حیران ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے کیا کیا چیزیں بنائی تھیں۔ اور یہ پلر دیکھیں، اب یہ جو پلر جو ہے ایک ہی پتھر سے بنا ہوا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور اس پتھر کو کیسے انہوں نے یہاں پر لے کر آئے ہوں گے، کیسے انہوں نے کھڑا کیا ہوگا، بندہ دیکھ کے نا دنگ رہ جاتا ہے کہ یار کیا ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی اور کیا دماغ تھا۔ اور یہ اسٹیچو دیکھ رہے ہیں آپ، اوہ بھائی صاحب۔ اور یہاں پر جو ہے جنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جنگ کی تیاری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو اس طرح کا اسٹیچو بنواتے تھے، ٹھیک ہے جی، جیسے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اور اس طرف جو ہے جو بیٹھا ہوا ہے، جو اسٹیچو بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ سلامت جو ہے اپنے سلطنت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلے جناب انٹر ہوتے ہیں، ہم لوگ اندر جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور یہ سیدھا راستہ ہے، وہاں سے اس معبد سے لے کر اس معبد تک جو ہے 3 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ چلیں جناب انٹر ہوتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کہ اندر کیا مناظر ہیں جی۔ واہ جناب، پچھلی ویڈیو کے اندر جو آپ نے دیکھا تھا تقریباً مشابہت اس جیسی ہے اس جو ہے نا معبد کی بھی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہی اسی طرح کے پلر تھے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اندر چل کے دیکھیں کچھ کمرے وغیرہ کس طرح سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں جناب ان کے کمرے تھے رہنے کے لیے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا ماحول ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کمرے دیکھیں جی، ان کمروں کے اندر جو ہے نا رہا کرتے تھے۔ اور یہ دیکھیں جی، او بھائی صاحب یہ دیکھیں، یہ کمرے دیکھیں، اس کے اندر نقوش کیسے بنے ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں۔ واہ بھائی واہ، واہ جی فرعون صاحب تسی بڑے موجاں کیتی ہیں نا۔ یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا کمرہ ہے اور کس طرح سے دیکھیں نقوش، ہر جگہ پہ نقشے، کوئی ایسی دیوار انہوں نے نہیں چھوڑی جہاں پر انہوں نے جو ہے اپنے نقوش یا عبارات وغیرہ نہ لکھی ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ نقشہ بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں فرعون صاحب کا یہاں پر، ان ہر جگہ پر نقشے نقوش، یہ لوگ اتنا پسند کرتے تھے نا اس چیز کو۔ یہ پلرز دیکھیں، پلرز کے اوپر بھی جو ہے نقشے اور نقوش بنے ہوئے ہیں۔
جی یہ جو آپ اسٹیچوز دیکھ رہے ہیں، یہ جتنے بھی اسٹیچوز یہاں پر موجود ہیں، یہ تمام اسٹیچوز جو ہیں فرعون کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے شکل فرعون کی، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، یہ صحیح سلامت جو ہے اسٹیچو تقریباً، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل کس طرح سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا جی، اس حال کے اندر جو ہے نا جتنی بھی ان کی عباداتی رسوم ہوا کرتی تھیں، جو رسومات ہوا کرتی تھیں، جو احتفالات ہوا کرتے تھے، یا جو بڑے بڑے جلسے ہوا کرتے تھے عبادتوں کے، تو وہ اس حال کے اندر ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ واللہ بندہ دیکھ کے نا حیران ہو جاتا ہے کہ یار کیا چیزیں انہوں نے یہ بنا کر۔ اچھا جی، یہ جو اسٹیچو کھڑا ہوا ہے، اس کے یہ سر کا تاج تھا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اتنا بڑا پتھر جو ہے نا اس کے سر کا تاج تھا۔ چلو بھائی، ہم نے بھی ٹچ کر لیا اس کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھ رہے ہیں جناب، یہ ہے فرعون، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، یہ اس کا چہرہ ہے، یہ دیکھیں جی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، یہ اس کا اسٹیچو ہے، یہ بھی اسی کا اسٹیچو ہے۔ تو ہر اسٹیچو کو تھوڑا سا مختلف انداز سے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یعنی کہ انہوں نے سلطنت کے اندر جو ہے حکم اپنا قائم کیا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہیں پر کھڑے ہوئے ہیں، کہیں پر کیا ہے، تو ہر اسٹیچو کا جو ہے نا ایک الگ سے جو ہے نا اس کی معنی ہے۔ اگر کھڑے ہوئے ہیں، سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، اگر بایاں پاؤں جنہوں نے جو ہے آگے کیا ہوا ہے، تو مطلب یہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، دونوں پاؤں سیدھے ہیں تو یہ خاموشی سے کھڑے ہیں، یعنی کہ ہر کھڑے ہونے کے اسٹائل سے جو ہے نا اس کا ایک الگ معنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایریا جو ہے نا فرعون، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، اس نے بنوایا تھا یہ ایریا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس نے یہ ایریا بنوایا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اگلا ایریا آتا ہے، فرعون کے دور کا ہے، رامسیس II کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ ایریا آتا ہے، یہ آمن ہوتب III، جو اس فرعون سے پہلے کا جو بادشاہ تھا، اس نے یہ ایریا بنوایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے ایریا سے زیادہ پرانا ایریا ہے۔ یہ جتنے بھی آپ پلرز دیکھ رہے ہیں، یہ آمن ہوتب III جو تھا نا، اس نے یہ بنوائے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس نے یہ عبادت خانہ بنوایا تھا، یعنی کہ ہر فرعون جو ہے اپنے دور کے اندر اپنے حساب سے جو ہے نا توسیع کروایا کرتا تھا عبادت خانے کی، ٹھیک ہے جی۔ تو تقریباً یہ جو ٹوٹل جو ایریا بنتا ہے نا 5-6 کلومیٹر کا، یعنی کہ ایریا بنتا ہے جہاں پر یہ عبادت خانے بنے ہوئے ہیں، الگ الگ سے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کرنک ہے، معبد الاقصر ہے۔ تو جناب عالی، یہ جو ہے اس عبادت خانے کا آخری حصہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، اور سب سے پرانا حصہ جو ہے یہ ہے، یہاں سے جو ہے نا اس عبادت خانے کی شروعات ہوئی تھی۔ جو پیچھے جو آپ دیکھ کر آئے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دور کے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون سے پہلے کا یہ جو ہے نا یہ بنا ہوا ہے، یعنی کہ فرعون سے پہلے جو بادشاہ تھا، جو اس کا رشتہ دار تھا، اس کا فیملی میں سے ہی ہوگا، تو اس نے جو ہے نا یہ بنوائے تھے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اچھا جی، میں نے اس طرح کے جو ہے نا پلرز کراچی میں دیکھے تھے، بحریہ ٹاؤن کے اندر۔ کراچی کے بحریہ ٹاؤن والوں نے جو ہے وہ نقلی پلرز بنائے ہوئے ہیں، یہ اصلی پلر موجود ہیں یہاں پر، بھائی جان دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اصلی پلرز ہیں جو یہ بنے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ او بھائی صاحب، اوہ ہوئے 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 ہوئے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ چلیں جی، اس کو جو ہے نا اینڈ وہاں پر جا کر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب دیکھو یار کیا انہوں نے پلرز بنائے ہیں یار، واللہ عجیب بات ہے، بندہ دیکھ کے نا دنگ رہ جاتا ہے، دنگ کہ یہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے پتھروں کو جوڑ جوڑ کر پھر اس کے اوپر جو ہے عبارتیں لکھنا، کیا بات ہے بھائی۔ اچھا جی، یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کمرے کے ساتھ جو ہے یہ سکندر اعظم جو تھا، ٹھیک ہے جی، جس نے پوری دنیا کو پر حکومت کرنے کی کوشش کی تھی، اس بندے نے جو ہے نا یہ بنوایا تھا، کہ اس نے مصر کے اوپر بھی قبضہ کیا تھا، جس کے نام سے جو ہے، جس کے نام سے ایک مصر کا شہر ہے اسکندریہ، ٹھیک ہے جی، سکندر کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس نے جو ہے نا فرعونوں کی نقل کرتے ہوئے یہ جو بنوایا تھا جو ہے نا یہ معبد، یہ جو ہے نا عبادت گاہ بنوائی تھی، لیکن بالکل مجھے کوالٹی وہ والی نظر نہیں آ رہی جو فرعونوں کے کام کے اندر جو کوالٹی ہے، جو بنانے کا طریقہ ہے، وہ والی کوالٹی اس کے اندر جو ہے نا خاص نظر نہیں آ رہی مجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، اس سے پہلے کا جو بادشاہ تھا نا، اس نے یہ بنوایا تھا، یہ والا ایریا، یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ پرانا بھی یہ دکھ رہا ہے، یعنی کہ تقریباً 5 یا 6 ہزار سال پہلے کا یہ جو ہے نا بنا ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ جی، بڑی بات ہے واللہ ہے۔ لیکن کرے بندہ ان چیزوں کو دیکھ کر نا بہت بڑی عبرت حاصل کرتا ہے کہ کیا لوگ تھے، کیا چیزیں انہوں نے بنائی تھیں، اور جو ہے نا آج وہ لوگ یہاں پر ہے ہی نہیں۔ اس عبادت خانے کے شروعات میں جو ہے یہاں پر انہوں نے ان بادشاہوں کی جو تاریخ کچھ لکھی ہوئی ہے،
تو سب سے پہلے جو اس ایریا کے جو ملک تھا، بادشاہ تھا، وہ ایک عورت تھی، ٹھیک ہے جی، الملکہ حتشبسوت، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، ٹھیک ہے، یہ ہے آمنحوتب الثالث، ٹھیک ہے جی، یہ بھی مرد تھا، یہ خاتون تھی۔ اور سب سے زیادہ جو ہے نا خوبصورت اسٹیچو وغیرہ یا جس کی جو ہے نا یہ ماسک وغیرہ ملا ہے وہ اس بندے کا ملا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ماسک جو ہے نا دنیا کا سب سے مہنگا ترین ماسک ہے، 11 کلو جو ہے اس ماسک کا جو ہے نا وزن ہے۔ اس بندے کا نام تھا توت عنخ آمون، ٹھیک ہے جی، 9 سال اس نے حکومت کی ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ ہمارا فرعون ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارا فرعون نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے ظلم اٹھائے تھے، وہ یہ بندہ تھا، ٹھیک ہے جی، رامسیس الثانی۔ اس نے 66 سال جو ہے نا حکومت کی تھی، 66 سال مصر کے اندر۔ اور یہ جو ہے 19ویں فیملی میں سے تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ فرعون ہے جس کی کہانیاں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، قصے موجود ہیں قرآن مجید کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ بندہ آیا تھا، یہ کیا نام ہے اس کا، پنچم اول، 38 سال اس نے حکومت کی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد یہ بندہ آیا نختبون اول، ٹھیک ہے جی، اس نے 18 سال حکومت کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے جو ہے نا یہ لکھے ہوئے ہیں تاریخ۔ سب سے جو زیادہ تاریخ جس کی مذکور ہے نا وہ اس بندے کی ہے، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ جو ہے نا حکومت کی ہے، 66 سال، ٹھیک ہے جی۔ اور سب سے زیادہ جو اسٹیچوز جو بنے ہوئے ہیں نا اس بندے کے بنے ہوئے ہیں ہر جگہ پر۔ اب دیکھیں یہ جو اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں یہ بھی جو ہے نا اسی بندے کے بنے ہوئے ہیں، رامسیس ثانی جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ معبد خانے سے جو ہے یہ مورتیاں شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ راستہ شروع ہوتا ہے، یہ راستہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 3 کلومیٹر جاتا ہے آگے۔ ایک اور معبد ہے جس کا نام ہے کرنک، ٹھیک ہے جی۔ تو 3 کلومیٹر لمبا راستہ ہے۔ یہ پورے راستے پر جو ہے اسی طرح سے جو ہے نا یہ مورتیاں ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، اسی طرح سے یہ مورتیاں ہیں۔ عجیب عجیب واللہ۔ یوسف علیہ السلام کے نام پر جو مووی بنی ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے وہ فراعنہ کے جو ہے نا طریقے دکھاتے ہیں، راستے دکھاتے ہیں، تو اس مووی کے اندر بھی جو ہے نا اس طرح کا راستہ بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک معبد سے لے کر دوسرے معبد تک جانے کے لیے۔ تو راستے میں جو ہے اسی طرح کے جو ہے دیکھ رہے ہیں اسٹیچوز بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں جو ہے نا یہ اسٹیچوز ہیں، یہ حقیقت کے اندر ہیں جو آج یہاں پر موجود ہیں۔ جو اس فلم کے اندر انہوں نے دکھایا ہے، کچھ انہوں نے نئی چیزیں بھی دکھائی ہیں، کچھ ڈرامہ بھی تھا، لیکن کافی چیزیں جو ہے نا مماثلت رکھتی ہیں جو یہاں پر میدان کے اندر موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ محل ہے جس محل کے اندر جو ہے فرعون رہا کرتا تھا، اور اس محل کے پاس جو ہے نا نہر نیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جو ہے تابوت کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر جو ہے نہر نیل کے اندر جب پھینک دیا تھا تو وہ تابوت جو ہے تیرتے تیرتے یہاں تک پہنچ گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پہلے جو ہے نہر نیل جو ہے اس محل کے قریب تک تھی، یعنی کتنی دور نہیں تھی، ابھی بھی اتنی دور نہیں ہے، تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے۔ تابوت جو ہے تیر کر اس نہر نیل کے کنارے کے پاس آ گیا۔ فرعون اور فرعون کی بیوی جو ہے آسیہ یہاں پر بیٹھے تھے اور انجوائے کر رہے تھے نہر نیل کو۔ تو فرعون کی بیوی نے جو ہے نا وہ تابوت دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ وہ اس ایریے کے اندر جو ہے نا وہ تابوت آیا تھا، اس ایریے کے اندر جو ہے نا وہ تابوت آ کے رک گیا تھا، کیونکہ یہ بالکل محل کے قریب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ وہ تابوت ہے، جب تابوت کو کھولا تو دیکھا ایک خوبصورت بچہ تھا۔ پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے گھر کے اندر پلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، جو فرعون کا دشمن تھا وہ اسی کے گھر میں پل رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو موسیٰ کے ہاتھوں مروایا اور فرعون کے ہاتھوں سے اس بندے کو پلوایا جو اس کی موت کا سبب بنا بعد میں۔ تو یہ وہ محل ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ وہ محل ہے جس کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پرورش ہے۔ یہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عبادت خانہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ محل ہے جس کے اندر جو ہے فرعون رہا کرتا تھا۔ میرے ساتھ جو گائیڈ موجود تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ وہ محل ہے جس کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، یا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کی فیملی کو ملے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر پرورش ان کی نہیں بھی ہوئی ہے، یہ وہ جگہ ہے نہر نیل کے سائیڈ میں جہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے ملے تھے فرعون کی فیملی کو۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہر نیل، یہ دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہے نہر نیل کا، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید اور احادیث کے اندر جو آیا ہے کہ فرعون کا جو محل تھا وہ نہر نیل کے بالکل ساتھ تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہر نیل ہے اور یہ ہے فرعون کا محل جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پرورش ہوئی ہے۔ اور اس محل کے برابر جو ہے یہاں پر یہیں کہیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے تابوت ملا تھا فرعون کو اور فرعون کی فیملی کو۔ تو وہ یہاں سے اٹھا کر جو ہے پھر اپنے ساتھ لے کر کے شاید یہاں پر رہتے ہوں گے تو شاید یہیں پر ان کی پرورش ہوئی ہوگی۔ اگر یہاں پر نہیں بھی رہتے تھے تو جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے تو وہاں پر ان کو لے کر گئے ہوں گے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہاں پر مجھے جو گائیڈ نے بتائی ہے نا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو یہاں پر اس ایریے کے آس پاس جو ہے اس معبد کے پاس نہر نیل کے اندر جو ہے وہ تابوت ان کو ملا تھا۔ تو جناب عالی میں نے سوچا کہ آپ کو جب یہ وزٹ کرواؤں تو یہ معلومات بھی جو ہے میں آپ کو دے دوں
کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے تابوت ملا تھا فرعون کے اس محل کے قریب، کیونکہ یہ بالکل نہر نیل کے قریب ہے یہ محل، دیکھ رہے ہیں بالکل ساتھ ہی سمجھیں گے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرعون کی جو شادی ہوئی تھی نا اس محل کے اندر ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو معبد آپ دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ معبد بھی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ محل بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس محل کے اندر جو ہے فرعون کی شادی بھی ہوئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے اور جنابات حضرات جو ہے نا فرعون صاحب کو جو ہے نا اجازت دیں، پھر ملاقات کرتے ہیں نئی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔